کیا علی نے، جنگ خندق کا صحرا علی کے سر پر، جنگ ذات السلاسل کا صحرا علی کے سر پر، لیکن جو خصوصیت جنگ کربلا کو حاصل ہے وہ خصوصیت جنگ خندق کو نہیں، جو خصوصیت جنگ کربلا کو حاصل ہے وہ خصوصیت جنگ خیبر کو نہیں۔ حالانکہ علی بڑے بڑے منظور شہزور پہلوانوں کے قلعے کو خما نہ کیے ہوتے تو لشکر کفار رسول اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا۔ لیکن جو خصوصیت جنگ کربلا کو حاصل ہے وہ خصوصیت جنگ خندق کو نہیں، جنگ خیبر کو نہیں۔ یاد رکھیے مولا علی نے 82 جنگیں لڑی تحفظ لا الہ الا اللہ، تحفظ محمد الرسول اللہ کے لیے، اور حسین نے کربلا کی جنگ لڑی تحفظ علی ولی اللہ کے لیے۔ تحفظ علی ولی اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت ذوالشیرہ سے لے کر واقعہ کربلا تک دین کی پہچان لا الہ الا اللہ سے تھی، اور کربلا کے بعد دین کی پہچان علی ولی اللہ سے تھی۔ دین کی پہچان علی ولی اللہ سے تھی، اس لیے کہ کربلا کے ہر جانباز نے، کربلا کے ہر سپاہی نے، کربلا کے ہر نبرد آزما نے، کربلا کے ہر جنگجو نے مقام تعارف یا تو علی کا نام لیا یا حسین کا نام لیا۔ یہی وجہ ہے کہ حر ابن یزید الریائی میدان میں آئے تو رجس پڑھتے ہوئے یہی کہا، میں علی کے دین پر ہوں اور حسین کا غلام ہوں، اور حسین کے دین پر ہوں۔ اور حر ابن یزید ریائی کے بعد ان کے فرزند بقیر ابن حر ابن یزید ریائی میدان میں آئے تو رجس پڑھتے ہوئے یہی کہا، میں علی کے دین پر ہوں اور حسین میرا آقا اور امام ہے۔ مصعب ابن حر ابن یزید ریائی آئے تو رجس پڑھتے ہوئے یہی کہا، میں علی کے دین پر ہوں اور حسین کا غلام ہوں۔ حجاج ابن موصوف کے جوفی موزن امام حسین میدان میں آئے تو رجس پڑھتے ہوئے یہی کہا، میں علی کے دین پر ہوں اور حسین میرا امام ہے، حسین میرا جانثار ہے۔ ابو ثمامہ سیداوی امین جنگ کربلا میدان میں آئے تو رجس پڑھتے ہوئے یہی کہا، میں علی کے دین پر ہوں اور حسین کا غلام ہوں۔ جون میدان میں آئے تو رجس پڑھتے ہوئے یہی کہا، غلامان ابو ذر غفاری میدان میں آئے تو رجس پڑھتے ہوئے یہی کہا، میں علی کے دین پر ہوں، حسین کا غلام ہوں۔ شوذب میدان میں آئے تو رجس پڑھتے ہوئے یہی کہا، میں علی کے دین پر ہوں، حسین کا غلام ہوں۔ اور جب بھی کوئی سپاہی امام حسین میدان میں آتے تو ان کے پاس ایک ایسا انقلاب پیدا ہو جاتا، جب انقلاب پیدا ہو جاتا تب عمر سعد شمر سے کہتا، شمر حسین کے سپاہیوں کو رجس پڑھنے نہ دو، تو شمر پوچھتا کیوں؟ تو عمر سعد کہتا، ان کی زبانیں ان کی تلواروں سے زیادہ تیز ہیں۔ ان کی تلواروں سے زیادہ تیز ہیں۔ اور جب بھی کوئی صحابی امام حسین، سپاہی امام حسین میدان میں آتے تو وہ رجس نظر کی شکل میں نہیں پڑھتے، یا شعر کی شکل میں پڑھتے، یا فی البدی پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی امام حسین عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے، یا فی البدی یہ کہہ دوں کہ امام حسین نے اپنی زبان ان کی زبانوں میں رکھ دی تھی، ان کی زبانوں میں رکھ دی تھی۔ اور یہاں تک کہ بنی ہاشم کی باری آئی، اون و محمد میدان میں آئے، مرزا نبیر نے اون و محمد کے رجس کی عکاسی کی کہ ہم پوتے ہیں جعفر کے لقب جن کا ہے تیار، ایمان کے طرفدار پیغمبر کے طرفدار،
عباس کے کاندھے پر علم جو ہے نمودار، دادا کے بھی سر پر تھا وہی سایہ غفار، شانے جو کٹائے تو سرے دست سلے ہیں، دو پر جد امجد کو زبر جد کے ملے ہیں، نانا وہ ہے جس نے کہ نصیری کو چلایا، کفار تو کیا کفر کو بھی کلمہ پڑھایا، سلمان کی طرح لاکھوں کو شیروں سے بچایا، یوسف کی طرح لاکھوں کو زندہ سے چھڑایا، گر ربی نہ بالی پا علی جلوہ نما ہو، دنیا میں نہ پیدا ہو بشر اور نہ فنا ہو، اور گھر اپنا ہے افضل بخدا سارے گھروں سے، جاروب ملک دیتے ہیں دو وقت پروں سے، سر اپنا ہے تسلیم طلب تاج بروں سے، سب تاج لیے ہاتھ کو پھرتے ہیں سروں سے، اس در کے ہیں سائل عمرہ بھی فقراء بھی، ملتا ہے اسی در سے پیغمبر بھی خدا بھی، آن محمد گئے تو یہی کہا ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، علی کے دین پر ہیں، آن محمد کے بعد شہزادہ قاسم میدان میں آیا، امام حسن مشتبہ کی جنگ کا عکسدار آیا، نہیں یا یہ کہہ دوں ورثہدار آیا، اور ایسا ورثہدار کہ جس نے امام حسن مشتبہ کی جنگ کے جوہر دکھائے، دنیا سمجھتی تھی کہ امام حسن مشتبہ معاذاللہ بہادر نہیں ہے، شجی نہیں ہے، جنگجو نہیں ہے، لیکن قاسم ابن حسن نے میدان جنگ میں آ کے دکھا دیا کہ دیکھو کہ جس کا بیٹا اتنا بڑا بہادر ہے اب اس کا باپ کتنا بڑا شجی ہے۔ کہ تلوار لے کے خیمے سے نکلا حسن کا لال، تلوار لے کے خیمے سے نکلا حسن کا لال، میدان میں آ کے فوجوں سے بولا حسن کا لال، میدان میں آ کے فوجوں سے بولا حسن کا لال، تم سب کو مار ڈالے گا تنہا حسن کا لال، خود لے گا اپنے باپ کا بدلہ حسن کا لال، ہے بھوک بھی اور پیاس بھی یہ تشنا لبی دیکھ، ہے بھوک بھی اور پیاس بھی یہ تشنا لبی دیکھ، کل صلح حسن دیکھی تھی اب جنگ حسن دیکھ۔